بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقال اللہ تعالی ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، ہم اہل سنت پر زیادہ تر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ الزام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ ہم یزیدی ہیں۔ تو جب ہم نے سوچا اور فکر کیا کہ کیا ہم حقیقت میں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ہم نے حقیقت میں امام حسین کے بدلے یزید کا دفاع کرنا شروع کیا ہے، یا ہمارے تسنن کے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رویہ کیا ہے، ان کے ساتھ کتنی وفاداری رکھتے ہیں۔ میں نے چند علماء کرام کو سنا، میں سوچتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں ان جوانوں کو کچھ سوالات رکھ دوں اور یہ اپنے علاقے میں جا کر اپنے علماء کرام سے پوچھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو سنا، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ظالم حکمران ہو یا جابر ہو، وقت کے حکمران کی بیعت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو وَلَوْ سُلِّطَ عَلَيْكُمْ، اگرچہ تم پر مسلط کا لفظ بتا رہا ہے، ایسا آدمی زبردستی گن پوائنٹ پہ بغاوت کر کے حاکم بن گیا جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سلیطہ کے لفظ میں یہ سب معنی چھپے، مسلط ہوا ہے، سلیکٹڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ پھر یزید کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں روایات ہیں کہ جو بھی وقت کے امام کی خلافت پر اترے گا، ان کی مخالفت پر مد مقابل آئے گا تو ان کو مار دیا جائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ امام حسین حق پر نہیں تھے اور یزید حق پر تھا، اس لیے نعوذ باللہ شہادت کی اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک سوال ہے، میں اگر آپ کو پچھلے جو خلافتیں گزری ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اگر ان میں بھی ایسے لوگ دکھائیں آپ کو جو صحابہ کرام کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اگر ان لوگوں نے ان خلفائے راشدین کے خلاف ورزی کی ہو، ان کے خلاف بغاوت کی ہو، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک سوال آپ سے۔ دوسرے میں نے ایک مفتی صاحب کو سنا، مفتی منیر شاکر صاحب، تاسو کوئی چې یزید داسې نه ورته چې ولې چې ستا کور والا ته یې څه ویلي دي، ستاسو کور ته راغلی و، څه بدي کړي، نو بیا دې بده خبره وکړه چې څرمن دی وبس همدا د امیر معاویه دی۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی خبردار، اگر کسی نے یزید کے خلاف بات کی تو میں ان کے گلے پاڑ دیں گے، اور پھر وجہ بتاتا ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا اور وہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ اور پھر وہ ایک اور شکوہ بھی کرتا ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین کو شہید نہیں کیا، بلکہ راستے میں کسی نے ان کو شہید کر دیا اور بس ان تک پہنچے نہیں۔ پھر جب ان کی خود کی شہادت ہوتی ہے تو ان کا بیٹا بازار میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میرے باپ کے قاتل اور میرے باپ کی موت کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ تو ان کے بیٹے کو بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ ریاست کو گناہگار نہ ٹھہرائے، یہ کس نے مارا؟ ریاست تو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے تو نہیں مارا۔ اب اپنے باپ کے طرز طریقے پر چلیں اور ریاست کو گناہگار نہ ٹھہرائیں آپ۔ اور دوسری بات، اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی نہیں وہ تو بڑے صحابی کا بیٹا تھا، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ امام حسین تو رسول اللہ کا بیٹا تھا جو امام الانبیاء ہے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ تیسرا ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا، وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟
اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی امام حسین کی شہادت کے فتوے بہت بڑے بڑے علماء نے دیے ہیں، بڑے بڑے مفتیوں نے دیے، باقاعدہ حوالے بھی دیا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی بھی زبان رسالت سے امام حسین کے مناقب اور فضائل نہیں سنے؟ کیا آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مفتی کسی صحابی جو رسول کا بیٹا تو نہ ہو، کسی عام صحابی کی شہادت کا یا قتل کا فتویٰ دے تو پھر آپ اس وقت کیا کریں گے؟ میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے۔ میں آپ کو مختصر سی بات ایک بتاتا چلوں کہ ہم یزید کو کس طرح سمجھتے ہیں، میری خود کی سوچ اور فکر کیا ہے کہ ہم نے یزید کو کیسے دیکھنا ہے۔ میں بعض نے کہا کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، خبردار زبان بند رکھو۔ بعض نے کہا کہ بھئی ریاست ذمہ دار نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اسلام آباد کے اندر جب لال مسجد کے اوپر پرویز مشرف نے حملہ کیا تو پوری دنیا کے بخصوصاً پاکستان کے علماء کرام اٹھے اور کہنے لگے کہ بھئی مشرف نے زیادتی کی، تو کیا یہ وہ ریاست کے خلاف نہیں نکلے تھے؟ اگر آپ کے طرز و طریقے پر مفتی طارق مسعود صاحب جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خلیفہ کے خلاف نکلا تو قائم من کان جہاں بھی ہو مار دیا جائے، تو کیا لال مسجد والے خلیفہ وقت ان کے خلاف نہیں نکلے تھے؟ اور دوسری بات، اس وقت پاکستان کے اندر اگر خلافت آپ مانتے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب کی ہے، پرائم منسٹر کی۔ اگر ان کی کوئی بھی اختلاف کرے گا تو کیا ان کو مار دیا جائے گا؟ آپ جب امام حسین کی بات آتی ہے تو آپ بخاری اور مسلم کی باتیں اور ان کی احادیث پیش کرتے ہیں، جب عام پاکستانی کی بات آتی ہے اور پھر آپ بھی حکمرانوں کو ظالم اور جابر کہتے ہو۔ صرف آپ کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کے علماء اس بات پر متفق تھے کہ بیچاروں کو، بچوں کو مدرسے میں مارا۔ اگر آپ کی بات ہو تو پھر غلطی پر یہ تھے، پرویز مشرف کبھی بھی غلطی پہ نہیں رہا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یزید کے ساتھ ہماری خاندانی دشمنی ہے، جس طرح اس نے رسول اللہ کے ساتھ خاندانی دشمنی پھیلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاندانی دشمنی نبھاتے ہوئے ان کے بیٹے کو اور ان کے کنبے کو ذبح کر دیا۔ ہماری خاندانی دشمنی ہے۔ اگر میں دوسرے مخالف فرقوں سے ضرور کہوں گا کہ جو یزید کا اتباع کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کو یزیدی کہے، ہمیں نہ کہے۔ میں آپ کو یزید کے مشہور اشعار، میرے پاس تقریباً یہاں 9 کتابوں کے حوالے ہیں اہل سنت کے جس میں ان کے جو اشعار ذکر ہیں، اور وہ امام حسین کی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزلا۔ خبردار، بنو ہاشم اور محمد رسول اللہ نے ایک کھیل کھیلا تھا، نہ ان کے پاس کوئی آسمان کی طرف سے وحی آئی تھی اور نہ کوئی خبر۔ یہ یزید کا عقیدہ، نظریہ اور سوچ اور فکر۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے حکمران کی بھی آپ دفاع کریں گے، اور یہ تفصیلی اشعار ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں اہل سنت کو، نوجوانوں کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے علماء کرام سے پوچھیں کہ ایک طرف یزید ہو اور دوسری طرف امام وقت ہو، امام حسین ہو، تو آپ کس کے ساتھ دیں گے؟ اگر اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ اور سوچ اور فکر یہ ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے کی مخالفت کی جائے تو ہم ایسے اہل سنت سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔